السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، میرے ساتھ احمد علی خان صاحب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ ایگزیکٹلی لیٹسٹ ہمارے پاس کیا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بشارت راجہ صاحب نے یہ ایک ٹویٹ کی ہے، کہتے ہیں یہ ایکچولی کشمیر سے ہی ہے، یہ بلانگ کرتے ہیں بشارت راجہ صاحب۔ کہتے ہیں راولہ کورٹ سے تازہ ملنے والی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک 17 اموات ہو چکی ہیں، اور ان میں آبویسلی جو ہیڈ تھے ان کا جو بھائی ہے اس کی بھی اس میں شہادت ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی کچھ دیر پہلے جو ٹویٹ آئی تھی، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کنٹینیوسلی تصاویر جو ہے نا موصول ہو رہی ہیں، ان کے پاس بھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں، کیونکہ آبویسلی وہاں پر پینک مچا ہوا ہوگا۔ اور پھر کشمیر سے عاصم شہزاد ستی صاحب نے کہا ہے کہ مرکزی قافلہ، یعنی کہ ان سب شہادتوں کے باوجود مرکزی قافلہ تمام تر رکاوٹیں عبور کرتا ہوا چاندنی چوک پہنچ چکا ہے۔ اچھا، یہ جو تھے نا عثمان نذیر صاحب، یہ جو کور کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے سردار عمر نذیر کشمیری صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ فرنٹ لائن کے اوپر یہ لوگ جو ہیں لڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کافی سارے میں نے دیکھے ہیں کہ یہ اس طریقے سے، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے چلا دوں ذرا، یہ لاشوں کے کلپس بھی ادھر سے کشمیر سے اب آہستہ آہستہ موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آئی تھنک یہ ویڈیو کافی وائرل تھی، احمد علی خان صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی ہے، لیکن بالکل آئی دیکھیے. تھنک یہ جو ہے نا خلاصہ کر دیتی ہے جو آج کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سو لیٹس جسٹ واچ دس فرسٹ۔ ظالموں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ یہ یہ بات یہودیوں سے ظالموں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں سے بھی پرلی نسل ہے۔ ان ظالموں کو شرم نہیں آتی؟ اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے، گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو۔ کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خرید کے ہمیں مار رہے ہو ظالموں۔ یہاں جواب نے دیا، قبر میں تو دوڑ گئے، کلمہ نہیں پڑھتا تم کیا؟ اتنا تو سری نگر میں ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انٹرنیشنل میڈیا، بھائی ساری دنیا، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، کہاں مر گئے ہیں آپ سب لوگ؟ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گئے؟ آ جائیں، آ جائیں، ابھی وقت ہے، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، ہمیں مار رہے ہیں یہ ظالم۔ اچھا، جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے نا، جب یہ آئی ہے، اس کے کچھ دیر کے بعد مریم نواز نے یہ والا کلپ شیئر کیا ہے، جس کو obviously سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ اسی قسم کا جو ہے نا جشن مناتا ہوا کلپ جو ہے نا، انہوں نے اس وقت بھی شیئر کیا تھا جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا، کیک کاٹا گیا تھا باقاعدہ لنڈن میں، آپ کو یاد ہوگا۔ احمد علی خان صاحب کیا کہتے ہیں، اور آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ اب میں آپ کا اس سب چیزوں کے اوپر انالیسز لینا چاہوں گا۔ سر ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یہ آپ کے آن لائن آنے سے پہلے ہی میں جب ریسرچ ساری کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا. دیکھ، جب آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ تھا، کون آپ کے خلاف تھا، کون خاموش تھا. یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں. اور میں اس وقت لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ کے اوپر، تاکہ یہ چیز، اس کے اوپر میں نے شارٹ ویڈیو بھی بنائی ہے اپنے پیج کے اوپر، فیس بک اور باقی اس کے اوپر. میں نے بہت سارے نیوز چینل دیکھے، اخباریں دیکھی ہیں، ڈان نیوز، دا نیوز ہو گیا، جیو، اے آر وائی، ہم نیوز، ٹریبیون، سما، یو نیم اٹ، جتنے ہیں. کسی ایک میں رتی برابر بھی جرت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ذکر بھی کرے. لیٹ الون کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو، یہ تو نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے. اور الٹا ان کی طرف سے کہہ رہے ہیں جی الیکشن بڑے زبردست ہیں. یہ اپنی طرف سے ایک آرٹیفیشل قسم کا ماحول بنانے کے چکروں میں آپ دیکھو اس کا وہ جو ڈن اینڈ ڈسٹس والا ہے، مریم نواز کا چھوکرا، وہ ہوں لگا ہوا ہے جی پتہ نہیں فلان ہلکے سے اتنی سیٹیں پی ایم ایل این جیت گئی، شیر اور یہ وہ سارا. یہ نارمل ماحول بنانے کے چکروں میں اب یہ کرتے کیا ان کا آپ طریقہ واردات چیک کرو. ان کو عادت پڑ چکی ہے، پہلے بندے مارو، لاشیں غائب کرو، اپنے ٹاؤٹوں کو بیچ میں چھوڑ دو، کنفیوژن پھیلاؤ، اور پھر اس کے بعد مکر جاؤ، چیزوں سے ہی مکر جاؤ. ہوں ہوں اب کام مطلب تحریک کے اندر سے لوگوں کو خرید لیں گے، وہ بعد میں آئیں گے اور کہیں گے جی دیکھیے ادھر ہم نے یہ کہا تو ہم نے کہا بھی تھا ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں. آپ کو یاد ہے جو 26 نومبر والا سارا ہوا تھا تو سارا بشر بی بی پہ ڈال دیا تھا کہ ہم نے بولا تھا سنگیانی کا. ہوں ہوں تو یہ اس طرح کے کام سارے ان کے منہ کو لگ گیا خون سر، ہوں سیدھی سی بات ہے. ہوں اب میرپور ہو
یا گوادر ہو یا اوپر آپ گلگت بلتستان لے لو یا فاٹا لے لو یا پنجاب لاہور لے لو یا کراچی، کوئی جگہ پورے پاکستان کی لے لو، ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے۔ اور یہ ان کو پتا ہے 4 دن کے بعد لوگوں نے چپ کر جانا ہے، لوگوں نے بات اس کے بعد کرنی نہیں ہے، مارو اور اس کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی پھر سارے خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جرنیلی طریقہ ہے چیزوں کو حل کرنے کا۔ ہم۔ احمد بھائی لیکن بات یہ ہے کہ پہلے پہلے کشمیر کا جو تھا نا تھوڑا بہت لحاظ کر لیتے تھے یہ کہ یار کشمیر ہے، اور انڈینز جو ہیں وہ اس بات کو اٹھا کے پروپیگنڈا کریں گے، کوئی نیگیٹو وہاں سے خبر نہیں نکلنے دیتے تھے یہ باہر۔ اب تو انہوں نے یعنی کہ کھلم کھلا وہاں پر قتل و غارت کرنا شروع کر دی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اب لوگوں کے پاس، عوام کے پاس انہوں نے کیا چیز چھوڑی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سارے ادارے بھی لے لیے ہیں، پروٹیسٹ کرنے کا حق بھی لے لیا ہے، سب کچھ لے لیے، سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بس اب تو جو ہے نا گولی کے زور کے اوپر چلے گا یہاں پہ سب کچھ۔ عوام کے پاس کیا چوائس رہے گی؟ اب کیا کریں عوام؟ مجھے بتائیں آپ۔ وہ یہ سارے پرامن مظاہرین تھے، وہاں پہ گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا، جو ساری فوٹیجز ہم نے دیکھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنے دیر سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پرامن مظاہرین، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا وہاں پر، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، 26 نومبر کو بھی کرنے کے بعد، اب مجھے بتائیں کہ لوگوں کے پاس، پاکستانیوں کے پاس، یعنی کہ یہ تو آپ کو نظر آ گیا نا کہ جس طریقے سے یہ لوگ فنکشن کرتے ہیں، یہ بالکل وہ جو ساؤتھ امریکہ میں جو ڈرگ کارٹیلز ہوتی ہیں نا، بالکل ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے ان کی، اس سے بھی نیچے گر جاتے ہیں یہ۔ بالکل ایسی ہے سر۔ پاکستان کے اندر نا مجھے اب لگتا کہ آپ تو 110% یہ والی بات ہے، کوئی بندہ اس کے خلاف آرگومنٹ نہیں دے سکے گا کہ انڈیا کے اندر زیادہ احساس موجود ہے اپنے لوگوں کا پاکستان کے مقابلے میں۔ یہاں پہ تو اب جن لوگوں کو جوش چڑھا ہوا تھا کہ جی انڈین جینزی اور پاکستانی جینزی کیا کر رہی ہے، بار بار ان لوگوں کو تانے مار رہے تھے، انڈین جینزی نکلے نا G3 کے آگے، پھر میں پتہ کرتا ہوں وہ نکلے نا کلاشنکوف اور باقی گولیوں کے آگے، پھر میں پتہ کرتا ہوں ان کے اندر ماسک مین گھسائے جائیں نا بیچ میں، لوگوں کو ماسک چڑھا کے، اور وہ اندر سے ان کو ماریں، اٹھائیں اور قتل کریں اور سب کچھ کریں، پھر میں پوچھتا ہوں کتنی جینزی نکلتی ہے؟ سر جو پاکستان کی جینزی ہے نا، وہ یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں، جنرل الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے انڈین جینزی کی بھی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ بالکل ایسے، بالکل انہوں ایسے۔ نے سب کچھ آپ کا سمبل تک لے لیا تھا، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ ایکٹیو ہوئے، جا کے ووٹ ڈال کے آئے اور کلین سویپ کر دیا انہوں نے وہاں پر جا کے۔ یہ ایکچوئل دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جینزی نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ پاکستان کی جینزی نے بہت پہلے کر کے دکھا دیا ہے، جو کہ انڈین جینزی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ۔ یہاں ان پہ تو کو کہنا دیکھیں، آسان ہے نا لوگوں، سر دیکھیں نا، بڑا زبردست محسوس ہوتا ہے، یو فیل گڈ کہ آپ کو جی دیکھیں نیپال کی جینزی، بنگلہ دیش کی جینزی، سری لنکا کی جینزی، انڈیا کی جینزی۔ انڈیا کے اندر DHA ہوتے ہیں نا فوج کے، پھر ہم پوچھتے ہیں نا ان کی جینزی کیا کرتی، ان کے پاس فوجی فرٹیلائزر ہوتے ہیں نا نیپال کے اندر فوج کے، پھر میں دیکھتا جینزی ان کی کیسی نکلتی۔ میں سری لنکا کے اندر اگر ان کے ہوتے نا بڑے بڑے کلبز اور گولف کلب اور یہ وہ سارے ہوتے نا فوج کے، پھر ہم دیکھتے جینزی کیسے نکلتی۔ اور بنا رہی ہوتی نا بنگلہ دیش میں سیریل فوج، اور اپنے فوجی پروڈکٹس بنا رہی ہوتی، پھر میں دیکھتا جینزی کیسے نکلنے دیتے وہ جینزی کو، گولیاں مارتے ہیں۔ اب طریقہ سر سمپل ہے، دیکھیں سمپل سی، آپ اور میں، میری اور آپ کی اگر ایک ڈیل ہو جاتی ہے، اس ڈیل کا یہ ہے کہ جی آپ اور میں دونوں آئین کے تابع رہیں گے، آپ کے پاس بندوق ہے، آپ میری حفاظت بھی کرو اور میری حفاظت آپ نے کرنی، آپ کے اوپر لازم ہے، باہر کے دشمن سے میں آپ کو عزت دوں گا، پیسے بھی دوں گا اور بہت کچھ اور بھی دوں گا۔ یہ سادہ سی چیز ہے۔ اب آپ وہ بندوق میرے اوپر تان لیتے ہو، اب میرے پاس 2 چوائسز ہیں، یا میں چپ کر کے مر جاؤں، یا آپ سے بندوق چھین لوں، یا تیسری ایک بچتی ہے پھر کہ میں بندوق اٹھا لوں۔ یہ جان بوجھ کے دھکیلی جا رہے ہیں اس گوروں والی فلسفی کے اوپر کہ ان کو مارو کٹو اور نیچے لگا کے رکھو۔ یہ چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے آپ لگا لیں گے، عوام نہیں اٹھے گی، پر اکانومی کیسے چلائیں گے مجھے بتائیں؟ وہ تو نہیں چل سکتی، لیکن دیکھیں سر جرنیلوں کا، عدیل بھائی جرنیلوں کا دل ہوتا ہے نا کہ اکانومی کو بھی نا یونٹ کی طرح چلائیں، آگے چل اوپر اٹھ، اکانومی اٹھ گئی سر، آسان باش ہوش یار، اکانومی دائیں جا، اکانومی بائیں جا، اس طریقے سے تو نہیں چلتی نا چیزیں۔ اکانومی نہیں چل رہی، جو زور زبردستی آپ کر رہے ہیں وقتی طور کے اوپر، پہلی زور زبردستی انہوں نے کیا کی باجوے نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہ جی عمران خان ہے وہ کر رہا ہے، باہر سے لے کر آ رہا ہے، باہر والے حالات خراب کر دیے پاکستان کے، چینج کرو ٹھیک ہو جائے گا، چینج کیا نہیں ٹھیک ہوا،
پھر اس کے اوپر قاتلانہ حملے کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر 9 مئی کروا دو ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو فروری کے اندر الیکشن تھے وہ کرا دو, نہیں ہوا. آج تک نہیں. ان کے سلوشن کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینے 1 ہفتے 2 ہفتے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ جو لیاقت ہے کیپٹن, پہلے تو کپتانوں کا کام کیا ہے فوجیوں کا کہ CSS کے اندر جائیں؟ مجھے بتائیں نا, ایڈمنسٹریشن کے اندر, سول ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کا کیا کام ہے؟ بغیر کسی امتحان کے بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو. وہ کہہ رہا ہے جی کہ عوام نے احتجاج والوں کا ساتھ نہیں دیا اور ووٹ والوں کا ساتھ دیا ہے. تو پیو لگتا ہے بھائی, تو ماما لگتا ہے, تو کون ہے؟ مطلب وہ کون ہے کہ جو آگے کہے کہ جی تو عوام جس طرف مرضی جائے, عوام پروٹیسٹ نہیں کر سکتی. جہاں سر 4 بندے کٹے ہوتے ہیں راک ایجنٹ ہے, جہاں 4 بندے کٹے ہوتے ہیں راک ایجنٹ ہے. پورا ملک ہی راک ایجنٹ بنا ہوا ہے, صرف سر نہیں ہے. دیکھیں احمد بھائی, مجھے جو ہے نا لاجیکل سینس نہیں بنتی یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ یعنی کہ جان بوجھ کر ہر پاکستان کے ہر خطے کے اندر یہ لڑائی سٹارٹ کر رہے ہیں. بلوچستان کے اتنے برے حالات نہیں تھے عمران خان کے دور کے اندر جتنے انہوں نے وہاں پر جا کے عمران خان کے جانے کے بعد کر دی ہیں. آن پرپز انہوں نے افغانیوں کے ساتھ جنگیں چھیڑی ہیں. آن پرپز انہوں نے KPK کے اندر انارکی پھیلا رہے ہیں. آن پرپز اب یہ گولیاں چلائی ہیں انہوں نے. مجھے بتائیں نا کہ ہر خطے کے اندر یہ جان بوجھ کر رہے ہیں نا. مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ آن پرپس پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ. اور مجھے اس کی کوئی لاجیکل سینس ہی نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسے ہی ہے. میں وقار ملک کا سنتا تھا, میں نے وقار ملک کو اس بارے میں, حالانکہ وقار ملک بڑا سیریس قسم کا اینالسٹ ہے, وہ جب کہتا تھا نا یہ آیا نہیں لایا گیا, کافی عرصے سے وہ کہہ رہا ہے. میں کہ نہیں یار میں بھی تھوڑا سا ریٹرک تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے نا, لیکن آپ یقین کریں میں کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ آیا نہیں لایا گیا. کیونکہ ایک سائیڈ کے اوپر پاکستان کے حساس ترین چیز کے اوپر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. وہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر آپ نے پروپیگنڈا دیکھا تھا DW میں, وہ ہو رہا ہے. اب اس پہ یہ آگے سے کیا بات کر رہے ہیں دیکھیے جی, اس کے اندر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, وہ اسٹیریوٹائپس بھی ہیں. او بھائی ابھی یہ کیوں نیوز آ رہی ہے ساری, یہ نیریٹو ابھی شیپ کیوں ہونا سٹارٹ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ویسٹرن وہ مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن یہ انہوں نے جا کے ان کو بتایا تھا نا کہ یہ ملے ہیں, ہمیں مارنے تو انہیں نہیں, تو یہ ملے آ کے حکومت پہ آ جائیں گے, یہ باقی سارے سویلین جو ہیں. یہ چیز انہوں نے بتائی تھی. اب وہی ان کو واپس آ رہا ہے. ان کو سر لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں کہ آپ کوٹ کے ان کو تنیا کر دو, اس قوم کا ساتھ ساتھ قرضے شرضے چڑھا دو. یہ 1-2 جرنیل ہیں, انہوں نے تیسرے والے کو آنکھ مار دی, انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکنا ہے, پھر اس نے سب کچھ ان کے حوالے کر دینا. سر سوال یہ ہے کہ جو نیچے ہیں ان کے, کیا وہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں یا بغیرت ہیں, یہ کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ سر وہ مجھے کسی کو ایگزیکٹ تو احساس نہیں نہیں ہے کہ پتا یار اس یہ چیز کا, کوئی بھی لیکن محب وطن نہیں ہے ان لوگوں میں سے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سر مجھے تو اس کے اندر کی نہیں ڈیٹیل پتا چیزوں کی, لیکن میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں جو پوری قوم کا باقی کا حال ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ جائیں انقلاب لینے اور آگے 50 کروڑ کا کمرشل پلاٹ آپ کے نام پہ آ جائے, تو پھر آپ کا انقلاب کہاں جائے گا؟ آپ جاؤ ملک کو چینج کرنے کے لیے, میں آؤں, میں آ کے کہوں جی میں نے عدیل صاحب کو کہنا ہے کہ باس ذرا یہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں اور یہ کام جو ہے یہ آپ نہ کریں, اس کے یہ مسئلے مسائل ہوں گے, یہ مسئلہ آ رہا ہے. میں آپ کے پاس جاتا ہوں, اس سے پہلے میں منہ کھولوں آپ میرے منہ کے اندر 50 کروڑ کی کمرشل فائل دے دیتے ہیں, یہ لے بھائی تیرا پلاٹ نکل آیا فلاں جگہ کے اوپر. تو میں کون سے انقلابی بنوں گا؟ یعنی کہ آپ نے تو پھر وہی بات کر دی نا کہ پیسوں کے لیے یہ پاکستانی اپنی سر ماں اور بھی بیچ مجھے کوئی دیتا ہے. سینس بتائیں نا, اور مجھے کچھ سینس بتائیں. مثال کے طور کے اوپر مطلب یہ لے لیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ بزدل آدمی کو بہانا ہی چاہیے ہوتا ہے نا. یہ جو KP حکومت ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی آج سہیل افریدی رو رہا تھا کہ جی میرے اوپر فلاں کیس کھول دیے فلاں. بھائی جا کے اس کرنل سے بات کرنا جس کے کہنے کے اوپر اتنے عرصے سے تو لوگوں کو نا امید کر رہا ہے ریگولر بیسس کے اوپر. جھوٹی امیدیں دلا کے انہیں نا امید کرتے ہیں, ان کے نیچے سے رگ پل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. 9-10 مہینے ہو گئے عمران خان ادھر اکیلا کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے, تو ہمیں تمہارے کیسے سے لینے دینا ہے؟ جا کرنل سے بات کر جس کی وجہ سے تو نے کیا تھا یہ کام. اب یہ کشمیریوں کے اوپر بات آئی ہے, یہ ہر ایک کے اوپر آنا ہے. ابھی جو لوگ بچے ہوئے نا چپ ہیں عدیل بھائی, ان کے اوپر بھی یہ آئے گا ہی آئے گا. اب لکھ لو میرے سے, ان کے اوپر آئے گا ہی آئے گا. اس لیے سارے ہم لوگ چیخ رہے ہیں کہ بات کرو اس کے اوپر, یہ آگ سب کے گھروں تک پہنچے گی. اچھا مجھے جو ہے نا یہ جو ہم اوبیسلی ہمارے لیے ابھی کانسپریسی ہی ہے, ہمیں اس کے ہماری چیزوں ہمارے پاس کوئی اس کا کانکریٹ ثبوت تو نہیں ہے, لیکن نا مریم نواز بھی کچھ اسی طریقے سے باتیں کرتی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا شروع میں وہ کہتی ہوتی تھی کہ KP اور پنجاب کے درمیان جو ہے بارڈر ہونا چاہیے, کیونکہ سارے پٹھانوں کو بیسکلی وہ دہشت گرد
कहती सर वो होती थी। बेसिकली साथ उनका तो ये भी मसला है ना, उनको पता है फौज की दुखती रगें कौन सी है। हम्म जो फौजी हैं उनकी दुखती रगें, जर्नैलों की दुखती रगें कौन सी हैं, इस तरह की बातें करते हैं तो उनको वो कहते हैं ना, मुजामत होगी तो मुफामत होगी। नहीं नहीं, लेकिन अब नहीं, अब तो वो बिल्कुल, अब उनके पास पहले तो ये था ना कि थोड़ा बहुत वोट बैंक था, थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर थी। अब नून लीग के पास क्या रह गया है? अब तो उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है करने के लिए। नहीं, उनके पास सब कुछ है ना, हम्म। उनके पास जर्नैल है। यानी कि वो एक ही है ना अब तो। मतलब पूरी फौज जो है वो, मतलब नून लीग के घर की लौंडी बन गई है इस वक्त। अंदाजा यार लगाओ। अहमद भाई, मैं जो हूं ना, पिछले यानी कि 1 डेढ़ महीने से ये जो सिलसिला चल रहा है कश्मीर का, इनका जो सेटेंस है, आप यकीन करें, ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो थे वो डिसआर्ट हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सारे लोगों की निगाहें जो है ना कश्मीरियों की तरफ लगी हुई हैं, उनसे बड़ी होप लगा के बैठे हुए थे, और अभी तक उन्होंने उनकी होप को नहीं टूटने दिया है। लेकिन अब आप देखें कि अब इन्होंने जो मुल्क के साथ कर दिया, मुल्क के इदारों के साथ कर दिया है, आपको अब यानी कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या हम सब लोग इसी तरीके से बस मुल्क का बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे, उसका तमाशा बनते हुए देखते रहेंगे? क्या करेंगे हम लोग? सर हमें तो, मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि पैसे और से और ज्यादा बोरो कर रहे हैं, बेतहाशा इस तरह की बोरोइंग कर रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि जो, जैसे सर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कहूं कि यार अदील साहब आप ये काम करेंगे तो उसका ये नुकसान होगा, या ये आपको इसकी पनिशमेंट दी जाएगी, आप फिर भी वो काम करते हैं, तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप बेवकूफ हैं, पता नहीं आपको, या आपको पता है कि कभी पनिशमेंट के टाइम पे आप उधर मौजूद ही नहीं होंगे। अगेन अगेन अहमद भाई, अगेन ये वाली जो बात है ना, उसी के साथ लिंक करती है। यानी कि पिछले 3 सालों में इन्होंने उतना कर्जा ले लिया जितना पाकिस्तान ने 1947 से लेकर इनके आने तक की लिया था, क्योंकि मुल्क कंप्लीटली स्टैंड स्टिल के ऊपर है। उधर से जो आईएमएफ है, कर्जे देने वाले हैं, वो भी नहीं पूछते हैं। वो नहीं पूछते हैं ना, क्योंकि वो आसिम मुनीर के साथ वो खड़ा हुआ है, वो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। उनको भी पता है कि ये पैसे वापस नहीं मिलने हैं। उनको भी पता है कि ये इन्वेस्टमेंट मुल्क को तोड़ने के लिए, कोलैप्स करने के लिए की जा रही है। इसका पैसे भी वो ले लॉजिकल सेंस लेंगे यही बनती है। वापस, पैसे वो ले लेंगे वापस, वो पैसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो लेकिन पैसे दूसरे अपने तरीकों से पूरे लेंगे ना, कर जब लेंगे, कब्जा अपने कुब्जा सारे करके पैसे। किसी तरीके से। अब आप सोचें कि उनके लिए ये कितने थोड़े पैसे हैं, लोगों को मैं बता दूं कि उनके लिए ये इतने थोड़े पैसे हैं कि एक स्पेस एक्स कोई 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। हम्म एक छोटा सा प्रोजेक्ट इधर आई थिंक नब्रास्का में, ये कहाँ लग रहा है, $250 बिलियन का एक सिर्फ वो एआई का प्रोजेक्ट लग रहा है। हम्म और $1-1 बिलियन के लिए, $2-2 बिलियन के लिए ये पूरी कौम को इन्होंने गिरवी रखा हुआ। पहले इन्होंने कर्जे लिए, हम्म फिर कर्जों को चुकाने के लिए कर्जे लिए, अब कर्जों के ऊपर सूद को चुकाने के लिए कर्जे ले रहे हैं, सिर्फ सूद और हम्म कुछ भी नहीं, हम्म डेट सर्विसिंग। तो उसके बाद फिर इन्हें पाकिस्तान के अंदर ये कुछ करना पड़ेगा तब अवाम, क्योंकि अब देखो ना, पेट्रोल 500 पे जाता है, 1000 पे जाता है, इन्होंने कहना है हम्म जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हम्म टैक्स जो है वो आप मतलब मिसाल के तौर पे, वो दिन अब दूर नहीं है कि आप 100 रुपए का कार्ड डालोगे पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ मिस कॉल एक आपको मिलेगी। हम्म टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने सुना था यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दी। हम्म और बैंक हैं, और बैंक्स की सर ये सूरत हाल है कि बैंक पाकिस्तान के अंदर आपसे पूछे बगैर ही उनको देते जा रहे हैं आपके पैसे निकाल के। यार, इन्वेस्टर कोई नहीं आने वाला। बैंक के अंदर पाकिस्तान में पैसे रखना, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके साथ इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। 1.5 करोड़ एक बंदे का था, वो बाहर रहता था, और जी इन्होंने उसको नोटिस भेजा। उसने कहा कि भाई मैं तो रहता ही नहीं इधर, तो 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। उसके बैंक से जाके पैसे निकालिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है अब। मैंने 2 साल जिस पहले ही अपने बैंक अकाउंट बंद कर दिए थे सर, इसी वजह से। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, तो उधर तो फिर यही सूरत हाल है ना। बैंकिंग ने क्या करना है? उधर से एक कर्नल की कॉल आनी है, बैंक ने सब कुछ उसी वक्त उठा के दे देना है। ये तो पाकिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है। हाँ अब अलमान अल हफीज, अब बंदा क्या करे, अब ये कश्मीरी ये, अब मुझे आप ये बताइए, कश्मीर के ऊपर इन्होंने जुल्म किया, लोग क्या सो जाएंगे? यार मतलब अब देखें, मार खाएंगे, देखें जो सो जाएंगे। पाकिस्तान, सर जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ना, जो पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड है हम्म। अब तक है। हमने 26 नवंबर भी देखा, इतना जुल्म और सितम होते हुए देखा, कानून टूटते हुए देखा, आइन टूटते हुए देखा, सब कुछ होते हुए देख लिए। हम तो चुप करके सोए पड़े वहां पर, क्योंकि
سب کو پتا ہے کہ گولیاں کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آگے آتا ہے. یار سوئے نہیں پڑے. دیکھو اب علیمہ خانم نکلی ہیں, لوگ کتنے نکلے ان کے ساتھ دوبارہ. نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے نا, لیڈرشپ نہیں ہے اب پی میں ٹی آئی ویسے کے ایک پاس. بات بتا دوں کشمیریوں کو, یہ اب اگر ایک کوئی احمد بندہ بھائی میں ایک جاتا ہے سیکنڈ نا. میں اس میں ایڈ کر دوں. مجھے لگتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا, اب جو اوپر جو جن پارٹیوں سے ہم امید کرتے ہیں نا کہ یار وہ ان میں سے کوئی لیڈر نکل کے لوگوں کو نکالے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں اس نہج کے اوپر جانے لگی ہیں کہ یہ آرگینکلی نیچے سے ہی کوئی موومنٹ اٹھے پارٹیوں گی. کے ہاتھ سے بات کب کی نکل چکی, ہوں کب کی نکل چکی, اور وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ اگر آپ انیشیٹو نہیں لیتے نا آگے بڑھ کے, ہوں تو لوگ آپ سے آگے نکل جاتے ہیں. عمران خان کا یہی تو تھا کہ عمران خان لوگوں سے آگے ہوتا تھا ایک قدم, ہوں لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے. اب لوگ آگے ہیں اور پارٹیاں پیچھے گھسیٹتی گھسیٹتی آ رہی ہے, اور انہوں نے اپنی وقت بھی کھو دی اور سب کچھ کھو دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ جا کے ان شہیدوں کے ہاں, جو بندہ بھی جائے گا اور کہے گا جی خون بہا دیتے ہیں, چپ کر جائیں آپ, یہ کریں, وہ کشمیریوں کا غدار ہوگا. ہوں. احمد بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ.